السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج کچھ مختلف باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں پیش کی کہ اگر میرے کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچے تو میں پیش کی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ آج بات ہوگی ایسے موضوع پہ جس میں ظاہر ہے کہ حریف بھی ہوتے ہیں. اگر تو ہم بات کریں کسی کے حق کی جس میں سب متفق ہوتے ہیں تو معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن یہاں اگر ڈفرینس آف اوپینین ہو تو بعض لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں. میرے لیے سارے اپنے جو ناظرین ہیں وہ معتبر ہیں، لیکن میں منہ آئی بات جو ہے اسے روک نہیں سکتا، یہ میری مجبوری ہے. تو آج میں بات کروں گا فری سٹائل میں آپ سے. ناظرین، ہم کیا لوگ ہیں، کبھی کبھی یہ ضرور سوچتا ہوں. اور ہم سب فنکار ہیں، اپنے اپنے مزاج میں ہم سب فنکار ہیں، لیکن وہ فنکار جو خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں. مجھے اس موقع پہ ناصر کاظمی کا شعر یاد آ رہا ہے، اور وہ شعر کچھ یوں ہے کہ نالہ آخر شب کس کو سناؤں ناصر، نیند پیاری ہے میرے دیس کے فنکاروں کو. ناظرین، سب سے پہلے میں یہ بتا رہا ہوں، عمران خان پر کیا کچھ الزامات نہیں لگائے گئے، لیکن ان کی طرف سے ایک چپ سو سکھ. اور ان کے جو ساتھ کام کرنے والے ان پہ بھی بہت گھناؤنے الزام لگائے گئے. اور ریحام خان نے ایک ایسی کتاب لکھی جو کوئی گھر میں لا نہیں سکتا، یعنی مخالفت میں انتہا تک پہنچ گئی. اور اس کے بعد ان کے قریبی ساتھی، قابل اعتماد ساتھی زلفی بخاری پر میڈیا برس پڑا اور ان پر گھناؤنے الزامات لگائے گئے. حد تو یہ ہے کہ ان پہ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ کرونا پھیلانے میں ان کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ بہت سارے زائرین جو ہے یہ انہوں نے پھیلا دیے. اور اس کے علاوہ روزویلٹ ہوٹل، اسے بیچنے میں کمیشن کھانے کا جو ہے وہ الزام لگایا گیا. اور ناظرین، فیک نیوز کی بات آپ سنتے ہیں. اگر آپ ایک اسلامی ملک کے شہری کی حیثیت سے دیکھیں تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں کہ جو جھوٹی خبریں بغیر کسی تصدیق کے پھیلا دے. تو اگر فیک نیوز کے خلاف کچھ آ رہا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے جو آپ تک پہنچ بھی گیا ہوگا، کہ ریحام خان نے جو الزامات لگائے اس پر ہرجانہ کیا، ہرجانے کا نوٹس دیا. نوٹس تو انہوں نے یہاں بھی دیا ہوا ہے کچھ لوگوں کو اسی حوالے سے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان ہے. اور اس میں پاکستان آرمی جو ہے کیٹیگری میں دنیا میں کس نمبر پہ ہے اور ہماری عدلیہ کس نمبر پر ہے، بات صرف یہ ملاحظہ فرما دیں، کیونکہ اس پر میرے یہ بتانے پر مجھ پہ توہین عدالت اور بہرحال نہیں لگ سکتی. بہت اچھے لوگ بھی ہیں ہماری عدلیہ میں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ انہوں نے الزامات لگائے اور پھر وہ ہرجانے کا کیس برطانیہ میں جیت لیا. شاید زلفی بخاری کو یہاں سے کوئی امید نہیں تھی، اور یہاں بھی ان الزامات کا اعادہ نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ الیکٹرانک میڈیا پر بھی ہوا. اور حقائق سے بھرپور وقار ملک صاحب جو انگلینڈ سے کرتے ہیں، یوٹیوبر ہیں، ان کی آپ ویڈیو بھی ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا. تو اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ نہ صرف یہ الزام کہ روز ویلٹ ہوٹل جو ہے وہ سستے داموں بیچ رہے تھے عمران خان کے ساتھ مل کے، یہ الزام بھی غلط ہے، اور وہ دوسرا الزام کرونا پھیلانے کا. اور یہ کس صورت سے یہ پیغام خبر پھیلائی گئی کہ ہر شخص کے زبان سے یہ تھا. میں پاکستانی عوام سے بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے سنی سنائی بات پر یقین کرنا جو ہے وہ گناہ ہے. ہمارے سرور کائنات جو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، وہی سرور کائنات، وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ قول ہے.
خدا کے لیے ان پر یقین نہ کیجیے، اور اگر کوئی الزام ہو اور الزام سچا ثابت ہو، کیونکہ زلفی بخاری صاحب کو پہ الزام ایک اور بھی لگا میگا پروجیکٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے کچھ کیا اس میں، تو اس سے پہلے کہ ان میں غلام سرور صاحب بھی شامل تھے، غلام سرور یا سرور خان جو منسٹر ہیں وہ بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے انتہائی تیزی سے وہ اپنا ریزائن دے دیا منسٹری سے، حالانکہ ابھی تحقیق شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو خدا کے لیے یہ معاملات جو ہیں انہیں گہرائی کی نظر سے دیکھا کریں۔ دوسرا موضوع میرا جو ہے وہ ہے، ناظرین، جو میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم زندہ قوم ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ برطانوی راج میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی برٹش آفیشل کو کسی آفس میں پاکستانی کو کوئی کام، انڈین کو کوئی کام پڑ جاتا تھا اور وہ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، تو اسے پرائر پرمیشن لینی ہوتی تھی کہ آپ کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت لیں، وہ ریٹن پرمیشن ملتی تھی۔ موقع ملا تو وہ میں نے دیکھی تھی، کہیں وہ دکھاؤں گا بھی آپ کو۔ ہم کیا غلامی سے نہیں نکلنا چاہتے؟ مریم نواز صاحبہ کو وہ امریکن سفارت خانے میں جاتی عمرہ میں ملاقات کی ہے، اس پر پھولے نہیں سما رہے نون لیگ کے ارکان۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے حقیقی طور پر، کیونکہ پاکستانی تو وہ بھی ہیں۔ اب ہم نے اگر ایک بہت بڑا عمل کر رہے ہیں کہ امریکہ کی غلامی سے ہم بچ رہے ہیں، بچنے کی بلکہ کوشش کر رہے ہیں، اور اب امریکہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے بندے خریدنا چاہتا ہے۔ پاکستانی قوم کو یہ سوچنا چاہیے۔ اور آخری موضوع میرا مہنگائی ہے۔ مہنگائی واقعتاً انسان کو اس قدر پاکستانی کو کچل رہی ہے، میں یہ جسٹیفائی نہیں کروں گا کہ جی اس خطے پہ سب سے زیادہ کم مہنگائی ہے، کیونکہ اس سے دل اور زیادہ دکھتا ہے۔ یہ مہنگائی کنٹرول ہونی چاہیے، لیکن اس کے پس پردہ حقائق بھی عوام کو ضرور یاد رکھنے چاہیے۔ اور اب کیا ہوگا؟ ابھی پیٹرول کی قیمت بڑھائی نہیں گئی، ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آفیشیلی کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن اگر یہ آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو قیمت ریسنٹلی بڑھی ہے، اگر اس کی بنیاد پر ہم قیمت بڑھائیں تو یہ خوفناک ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر حکومت سے کہوں گا کہ خدا کے لیے مہنگائی پر کوئی بھی پلان بنا کر مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔